بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک صحابی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا شوق ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دینا چاہتا ہوں، ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ بیوی نے کہا، ضرور دعوت دیں۔ صحابی نے چھری اٹھائی اور ایک بھیڑ ذبح کی۔ بیوی کھانا پکانے میں مشغول ہو گئی اور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے مسجد نبوی کی طرف چلے گئے۔ صحابی کے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے۔ ایک بیٹے نے باپ کو بھیڑ ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، کاش تو ہوتا تو دیکھتا کہ ابو نے بھیڑ کیسے ذبح کی تھی۔ کیا میں تجھے بتاؤں؟ چھوٹے بھائی نے جواب دیا، ہاں ہاں ضرور دکھاؤ۔ بڑے بھائی نے چھری اٹھائی اور چھوٹے بھائی کی گردن پر چلا دی اور اس کے گردن کاٹ دی۔ جب بچے کی چیخیں ماں کے کانوں میں پڑی تو اس نے بیٹے کو ڈانٹ کر کہا، تو نے کیا کر دیا؟ بڑا بیٹا ماں کی مار سے بچنے کے لیے چھت پر دوڑا اور چھت سے گر کر مر گیا۔ جب ماں نے دونوں بچوں کی لاشیں دیکھی تو منہ پیٹ کر رہ گئی، مگر اس نے اتنے بڑے صدمہ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پکانے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ اس نے بچوں کی لاشیں اٹھائیں، دوسرے کمرے میں انہیں رکھ کر ان پر کپڑا ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد اس کا شوہر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو بلا کر سارا ماجرا سنایا اور اس سے کہا کہ دل پر قابو رکھنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی خلل نہ واقع ہونا۔ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ ابھی آپ نے لقمہ توڑا تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام آپ پر نازل ہوئے اور کہا کہ آپ اپنے میزبان سے کہیں، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بیٹے یہاں آ کر بیٹھیں گے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان سے فرمایا، اپنے دونوں بیٹوں کو بھی یہاں بلا لو۔ میزبان نے کہا، یا رسول اللہ، دونوں بچے ہیں، وہ کھیلنے کودنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، میں پتہ نہیں وہ کب واپس آئیں۔ آپ بسم اللہ کریں اور کھانا کھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے مر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی لاشیں یہاں لے آؤ۔ صحابی نے اٹھا اور دونوں بیٹوں کے لاشوں کو لے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی اور خدا سے ان کی زندگی کی درخواست کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور بچے زندہ ہو گئے اور اٹھ بیٹھے۔ آپ نے انہیں دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ بعض علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 4000 بیان کی ہے۔ ان میں سے کچھ معجزات غزوات کے وقت بھی ظہور پذیر ہوئے۔ مثلاً جنگ کے دوران اگر کسی مسلمان فوجی کا کوئی عضو کٹ جاتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا۔ آپ اس کے لیے کٹے ہوئے حصے کو باقی حصہ کے ساتھ ملا کر اپنا لعاب دہن لگاتے تو فوراً جڑ جاتا تھا اور زخم کا نشان تک بھی وہاں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جنگ بدر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے جنگ کی۔ ابو جہل نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر تلوار ماری جس سے ان کا پاؤں کٹ گیا۔ صحابہ کرام انہیں میدان جنگ سے زخمی حالت میں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس وقت وہ درد کی شدت سے کرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں کا جو کٹا ہوا حصہ تھا اس کو دوسرے حصے سے ملا دیا، لعاب دہن لگا کر اوپر پٹی باندھ دی۔ کچھ دیر بعد صحابہ نے ان کی پٹی کھولی تو ان کا پاؤں بالکل ٹھیک تھا اور زخم کا نشان تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ خیبر کے قلعوں کو فتح کرنا مسلمانوں کے لیے چیلنج بن چکا تھا۔ مسلمان جب بھی حملہ کرتے تو یہودی سخت مقابلہ کرتے اور اسلامی لشکر ناکام ہو کر واپس آ جاتا۔ ایک قلعہ کے پہلوان کا نام مرحب تھا۔ وہ بڑا طاقتور پہلوان تھا۔ جب وہ مسلمانوں کے مقابلہ پر آتا
تو مسلمان اس کے سامنے ٹھہر نہ پاتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محب ہوگا اور خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا۔ وہ جم کر مقابلہ کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اس کے ہاتھوں پر اپنی مدد نازل کرے گا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ آرام کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہیں یہاں لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی کو پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنی انگلی سے تھوڑا سا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا تو وہ فوراً تندرست ہو گئے اور یہودیوں سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیر المومنین نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ آپ نے یہودی لشکر کو تہس نہس کر دیا اور ان کے قلعہ کے مضبوط دروازے کو اکھیڑ ڈالا اور ان کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ اس کے بعد پوری زندگی میری آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوئیں، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے چند واقعات بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک بکری تھی۔ صحابہ میں سے ایک نے کہا، میں اسے ذبح کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں اس کی کھال اتاروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں اس کا سالن تیار کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لکڑیاں اکٹھی کروں گا اور آگ جلاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہرگز تکلیف نہ کریں، ہم خود ایندھن جمع کریں گے اور آگ جلائیں گے، آپ آرام سے بیٹھے رہیں اور تمام کام ہم پر چھوڑ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر اپنے لیے کوئی برتری اور فوقیت پیدا نہیں کرنا چاہتا، اور میں کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ بندہ ناپسند ہے جو دوسروں پر بوجھ بنا ہوا ہو۔ اہل مدینہ کی عادت تھی کہ وہ روزانہ نماز فجر کے بعد اپنے برتنوں میں پانی بھر کر آتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے، آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دیتے۔ صحابہ اس پانی کو متبرک سمجھ کر اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ جب شدید سردی ہوتی تھی اور پانی برف کی طرح سے ٹھنڈا ہوتا تھا، اس وقت بھی لوگ پانی بھر کر آپ کے پاس آتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو یہ کہہ کر واپس نہیں کیا تھا کہ پانی بڑا ٹھنڈا ہے لہذا تم اپنا برتن واپس لے جاؤ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ یمانی مدینہ سے باہر گئے اور انہوں نے نہانے کا ارادہ کیا۔ جناب حذیفہ نے ایک کپڑا تان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ بنایا اور اس پردہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر چکے تو آپ نے وہی کپڑا پکڑا اور اسے تان کر فرمایا، حذیفہ اب تم نہاؤ، میں تمہارے لیے پردہ بناؤں گا۔ حضرت حذیفہ نے بہت سی معذرت کی اور کہا، آپ پر میرے والدین قربان جائیں، آپ زحمت نہ کریں، لیکن اس کے معذرت کے باوجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق سفر کی خدمت پر اصرار کرتے ہوئے فرمایا، جب دو شخص رفیق سفر ہوں تو ان میں سے اللہ کو وہ شخص زیادہ پیارا ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے۔ روایات میں مذکور ہے کہ ایک کنیز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا مالک مجھ سے بدسلوکی میں پیش آتا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں اور اسے کہیں کہ وہ مجھ سے بدسلوکی کا رویہ نہ رکھے۔ آپ نے کنیز کو ساتھ لیا اور اس کے مالک کے دروازے پر گئے۔ جب اس نے اپنی کنیز پر نبی اللہ کا یہ لطف و کرم دیکھا کہ وہ اس کی سفارش کر رہے ہیں تو اس کنیز کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان جماعت کی خدمت کرے تو جماعت میں جتنے افراد ہوں گے
ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں خادم عطا کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔